السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت ورچوئل لائبریری میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور اس کاروان کا حصہ بن کے لائبریری میں موجود کتابوں سے اور آئندہ آنے والی تمام کتابوں سے استفادہ کریں۔ یہ کتاب تذکرۃ الاطہار مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سید مسعود حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی، سید جاوید حسن رضوی ابن سید مسعود حسن رضوی کی روح کو ہدیہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 31 پڑھیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے مختصر حالات۔ علماء نے روایت کی کہ محمد بن علی بن حسین کے پاس عمرو بن عبید حاضر ہوا تاکہ وہ سوالات کے ذریعے سے آپ کا امتحان کرے۔ بس آپ سے کہنے لگا کہ آپ پر قربان جاؤں، خدا تعالیٰ کی اس قول کا کیا معنی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، بس ہم نے ان دونوں کو جدا کیا، تو یہ رقق ملنا اور فتق جدا کرنا کیا ہے؟ تو ابو جعفر نے فرمایا کہ آسمان رتق ملا ہوا تھا، اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین رتق ملی ہوئی تھی، اس سے سبزہ نہیں اگتا تھا۔ تو عمرو لاجواب ہو گیا اور پھر کوئی اعتراض نہ کر سکا اور چلا گیا۔ پھر لوٹ کر آیا اور کہنے لگا میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے خدا کی اس قول کے متعلق بتائیے کہ اور جس پر میرا غضب نازل ہو بے شک وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کا غضب کیا ہے؟ امام محمد باقر ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمرو، اللہ کا غضب اس کی سزا و عقاب ہے، اور جو یہ گمان کرے کہ اللہ کو کوئی چیز متغیر کر دیتی ہے تو وہ کافر ہے۔ جناب ہمارے ذکر کردہ اوصاف فضل علمی، سرداری، ریاست و امامت کے علاوہ خاصہ و عامہ میں جود و سخا سے بھی متصف تھے، اور باوجود یہ کہ آپ کثیر العیال اور متوسط حال تھے، پھر بھی تمام لوگوں میں آپ کا کرم، تفضل و احسان کے ساتھ مشہور و معروف تھا۔ مجھ سے شریف ابو محمد حسن بن محمد نے اپنے دادا سے بیان کیا، جو کہتے ہیں کہ ہم سے ابو نصر نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن حسین نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ ہم سے اسود بن عامر نے بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم سے حیان بن علی نے حسن بن کثیر سے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی سے کسی حاجت اور بھائیوں کی جفاکاری کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ برا بھائی وہ ہے جو تونگری میں تیری رعایت کرے اور فقیری میں تجھ سے قطع تعلق کر لے۔ پھر آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا تو وہ ایک تھیلی نکال کر لایا۔ آپ نے فرمایا اسے خرچ کرو اور جب ختم ہو جائے تو پھر مجھے بتانا، اور اس تھیلی میں 700 درہم تھے۔ محمد بن حسین نے روایت کی کہ عبداللہ بن زبیر نے ہم سے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں نے عمرو بن دینار اور عبداللہ بن عبید بن عمیر کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ وہ دونوں کہتے تھے کہ ہم نے ابو جعفر محمد بن علی سے ملاقات نہیں کی، مگر یہ کہ آپ نے ہمارے پاس نان، نفقہ، عطیہ اور لباس بھیجا، اور فرمایا یہ تمہارے لیے تیار کیا گیا تھا اس سے پہلے کہ تم میری ملاقات کرتے۔ ابو نعیم نخعی نے معاویہ بن ہشام سے، جس نے سلمان بن قرم سے روایت کی ہے کہ ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام ہماری فریاد رسی 500 درہم سے لے کر 600 اور 1000 درہم تک کیا کرتے تھے، اور وہ کبھی بھی اپنے بھائیوں، آپ کے پاس آنے والے سائل اور امید و آرزو رکھنے والوں پر انعام و اکرام سے تنگ دل اور ملول خاطر نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ 3 اہم ترین اعمال ہیں۔ نمبر 1 مال کے ساتھ بھائیوں کی مدد کرنا، نمبر 2 اپنے آپ کے بارے میں لوگوں سے انصاف کرنا، نمبر 3 اور ہر حالت میں خدا کو یاد رکھنا۔ اسحاق بن منصور سلولی نے روایت کی ہے کہ میں نے حسن بن صالح سے سنا، جس نے آگے ابو جعفر محمد بن علی کو کہتے ہوئے سنا کہ کسی چیز کو دوسری چیز سے مخلوط کرنا اتنا مفید نہیں جتنا علم کے ساتھ حلم کو۔ آپ ہی سے روایت ہے کہ آپ سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا گیا جسے آپ اسناد کے بغیر چھوڑ دیتے، تو آپ نے جواب میں فرمایا جب میں تمہیں کوئی حدیث بغیر اسناد کے بیان کروں تو اس میں
میرا سلسلہ سند اس طرح ہوگا کہ میں اپنے والد گرامی زین العابدین سے، وہ میرے دادا اور اپنے والد امام حسین سے، وہ اپنے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ جبرائیل سے، اور اللہ سے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کا ہم سے ابتلا و امتحان بہت سخت ہے، اگر ہم انہیں بلائیں تو ہماری بات پر لبیک نہیں کہتے، اور اگر ان کو چھوڑ دیں تو ہمارے غیر سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو ہماری کون سی چیز ناپسند ہے، ہم اہل بیت رحمت، شجرہ نبوت، معدن حکمت، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ اور وحی کے اترنے کا مقام ہے۔ آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے 7 بچے چھوڑے، 5 بیٹیاں اور 2 بیٹیاں، 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ آپ کے بھائیوں کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے ہر ایک صاحب فضیلت تھا، اگرچہ وہ آپ کے امام ہونے، اللہ کے ہاں مرتبہ ولایت پر فائز ہونے اور نبی کریم کی جانشین ہونے کی وجہ سے آپ کے فضل و کمال کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آپ کی مدت امامت اور لوگوں پر خلافت الہیہ میں اپنے والد کی جانشینی کا زمانہ 17 سال ہے۔ آپ کے بھائیوں کا تذکرہ اور ان کے کچھ واقعات۔ عبداللہ بن علی بن حسین ابو جعفر کے بھائی رسول اللہ اور امیر المومنین کے صدقات کے متولی تھے، اور وہ فاضل و فقی تھے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے بہت سی احادیث کی روایت کی ہیں، اور لوگوں نے ان کے معاملے سے احادیث بیان کی ہیں اور ان سے بہت سے آثار کیے ہیں۔ ان میں سے وہ ہیں کہ جو ابراہیم بن محمد بن داؤد بن عبداللہ جعفری نے عبدالعزیز بن محمد دراوری نے عمارہ بن غزیہ نے عبداللہ بن علی بن الحسین علیہ السلام سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بخیل شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر صلوات نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زید بن حسن بن عیسیٰ نے روایت کی کہ ہم سے ابو بکر بن ابو اویس نے عبداللہ بن سمان سے نقل کیا کہ میں نے عبداللہ بن علی بن حسین سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھے اپنے پدر بزرگوار زین العابدین سے، جنہوں نے ان کے دادا حسین سے اور انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے حدیث بیان کی کہ آپ چور کا دایاں ہاتھ پہلی چوری میں کاٹتے اور اگر وہ دوبارہ چوری کرتا ہے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹتے، اور اگر تیسری مرتبہ بھی چوری کرتا ہے تو اسے حبس دوام یعنی عمر قید کرتے۔ عمر بن علی بن حسین بھی فاضل جلیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کے صدقات کے متولی رہے، اور وہ پرہیزگار اور سخی تھے۔ داؤد بن قاسم نے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں حسین بن یزید نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے چچا عمر بن علی بن حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ شرط کرتے جو صدقات علی کے باغات خریدتا تاکہ باغ کی دیوار میں اس طرح شگاف رکھنا اور جو اندر آ کر کھانا چاہے اسے منع نہ کرنا۔ مجھے شریف ابو محمد نے خبر دی، وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے دادا نے بتایا کہ ہم سے ابو الحسن بکار بن احمد ازدی نے بیان کیا کہ ہم سے حسن بن حسین ارنی نے عبید اللہ بن جریر سے نقل کیا کہ میں نے عمر بن علی بن الحسین کو یہ کہتے ہوئے سنا، جو ہماری محبت میں کوتاہی کرے وہ مثل اس کے ہے جو ہمارے بغض میں زیادتی کرے۔ ہمارا ایک حق تو وہ ہے جو ہمارے نبی کریم کے ساتھ ہماری قرابت کی وجہ سے، اور ایک حق ہے جو اللہ نے ہمارے لیے قرار دیا ہے۔ جو ان حقوق کو ترک کرے اس نے ایک عظیم چیز کو ترک کیا۔ ہمیں اس منزل میں رکھو جس میں ہمیں خدا نے رکھا ہے، اور ہمارے متعلق وہ باتیں نہ کرو کہ جو ہم میں نہیں ہیں۔ اگر خدا ہمیں سزا دے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور اگر اللہ ہم پر رحم کرے تو یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ زید بن علی بن حسین اپنے بھائی حضرت ابو جعفر باقر کے بعد اپنے باقی تمام بھائیوں سے معزز و بزرگ تھے۔ وہ عابد و زاہد، پرہیزگار، فقیہ، سخی اور بہادر تھے۔ وہ تلوار لے کر نیکی کا حکم، برائی سے روکنے اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے اٹھے۔ مجھے شریف ابو محمد حسن بن محمد نے اپنے دادا سے جس نے حسن بن یحییٰ سے خبر دی، وہ کہتا ہے کہ ہم سے حسن بن حسین نے یحییٰ بن مساور سے جس نے ابو جارود زیاد بن منظر سے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ میں جب مدینے میں گیا تو جب بھی کسی سے زید بن علی کے متعلق سوال کرتا تو مجھے جواب ملتا، وہ جو حلیف قرآن یعنی جو قرآن سے جدا نہیں اور جو قرآن ہی کا ساتھی ہے، جس کا قرآن سے عہد و پیمان ہے۔ حشام بن حشام نے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے خالد بن صفوان سے زید بن علی کے متعلق سوال کیا
اور وہ ان کے حوالے سے ہمیں اکثر احادیث بیان کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو نے ان سے کہاں ملاقات کی؟ تو اس نے کہا کہ رصافہ بستی میں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے شخص ہیں؟ تو وہ کہنے لگا جس طرح جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ خوف خدا سے گریا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے آنسو ناک کے پانی سے مل جاتے تھے۔ بہت سے زیدی شیعہ ان کی امامت کا اعتقاد رکھتے تھے۔ ان کے اس اعتقاد کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے تلوار کے ساتھ خروج کیا اور وہ آل محمد کے پسندیدہ مرد کی طرف دعوت دیتے تھے، اور لوگوں نے گمان کیا کہ اس سے وہ اپنے آپ کو مراد لیتے ہیں، حالانکہ وہ یہ مراد نہیں لیتے تھے، کیونکہ وہ پہلے ہی سے اپنے بھائی باقر علیہ السلام کو مستحق امامت جانتے تھے، اور انہوں نے اپنی وفات کے وقت حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا۔ ابو الحسین زید بن علی رضی اللہ عنہ کے خروج کا سبب علاوہ اس کے جو عرض ہم نے ذکر کیے وہ امام حسین کے خون کا مطالبہ کرتے تھے، یہ بھی تھا کہ آپ حشام بن عبد الملک کے پاس شام میں گئے تو اس نے آپ کے لیے اہل شام کو جمع کر کے حکم دیا کہ مجلس کو تنگ کر لو تاکہ وہ جناب اس کے قریب نہ پہنچ سکیں۔ تو جناب زید نے اس سے کہا کہ کوئی شخص اس سے بلند نہیں کہ اسے خوف خدا کی وصیت کی جائے، اور کوئی شخص اس سے پست نہیں کہ وہ کسی کو خوف خدا اور تقوی کی وصیت کرے، اور میں تجھے اے مومنین کے حاکم اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، پس اللہ سے ڈرو۔ تو آپ سے ششام نے کہا کہ تم وہ ہے جو اپنے کو خلافت کا اہل سمجھتے ہو اور اس کی آرزو رکھتے ہو، حالانکہ تمہارا اس سے کیا ربط؟ تیری ماں نہ ہو تو تم ایک کنیز کے بیٹے ہو۔ حالانکہ تو جناب زید نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کہ نبی سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کسی کا مقام ہو، حالانکہ اللہ نے اسے محبوس کیا اور وہ ایک کنیز کا بیٹا تھا، اور اگرچہ یہ چیز انتہائی غایت و مقصد سے کمی و کوتاہی کا باعث ہوتی تو اس کو محبوس نہ کرتا، اور وہ جناب اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اے حشام بتاؤ اللہ کے ہاں نبوت کا مقام بڑا ہے یا خلافت کا؟ اور علاوہ اس کے کہ اس شخص میں کیا کمی ہے جس کے باپ رسول اللہ ہوں اور وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بیٹا ہو؟ پس حشام اپنی مجلس سے اٹھا اور اس نے اپنے ناظم امور کو بلایا اور اس سے کہنے لگا کہ یہ شخص رات میرے لشکر یہ شام کی حد میں نہ گزارے۔ تو زید اس کے دربار سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ جب بھی کوئی قوم تلواروں کی دھار کو ناپسند کرتی ہے وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ جب آپ شام سے کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ ان کے گرد جمع ہو گئے اور وہ آپ کا ساتھ دیتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کے ساتھ جنگ کرنے پر انہوں نے آپ کی بیعت کر لی اور پھر آخر میں ان کی بیعت توڑ کر تنہا چھوڑ دیا۔ پس آپ شہید کر دیے گئے اور آپ کو 4 سال تک انہیں لوگوں میں سولی پر لٹکائے رکھا گیا، اور ان میں سے کسی نے نہ تو برا منایا اور نہ ہی ہاتھ یا زبان سے آپ کی مدد کی۔ اور جب زید شہید ہو گئے تو ان کی شہادت نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام پر بہت اثر کیا اور آپ بہت محزون و مغموم ہوئے، یہاں تک کہ اس کا اثر آپ پر نمایاں تھا، اور آپ نے اپنے مال میں سے 1000 دینار زید کے اصحاب میں سے جو شہید ہوئے ان کے اہل و عیال میں تقسیم کیے۔ اس کی روایت ابو خالد واسطی نے کی ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ نے 1000 دینار میرے حوالے کر کے مجھے حکم دیا کہ جو لوگ زید کے ساتھ مارے گئے ہیں اسے ان کے اہل و عیال میں تقسیم کر دو۔ پس فضیل رسان کے بھائی عبداللہ بن زبیر کے اہل و عیال کو اس میں سے 4000 درہم ملے۔ حضرت زید کی شہادت پیر کے دن 2 صفر 120 ہجری میں ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر 42 سال تھی۔ حسین بن علی فاضل اور پرہیزگار تھے اور انہوں نے بہت سی احادیث اپنے والد علی بن الحسین علیہ السلام اور اپنی پھوپھی فاطمہ بنت الحسین اور اپنے بھائی ابو جعفر سے بیان کیے ہیں۔ احمد بن عیسیٰ نے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے والد گرامی نے ہمیں روایت کرتے ہوئے بتایا کہ میں جب حسین بن علی بن حسین کو دعا مانگتے دیکھتا تو کہا کرتا تھا کہ وہ دعا سے ہاتھ نہ ہٹائیں جب تک تمام مخلوق کے لیے ان کی دعا قبول نہ ہو جائے، یعنی اگر وہ تمام مخلوق کے لیے دعا کریں تو ان کی دعا مقبول ہوگی۔ مترجم حرب تہان نے روایت کی کہ مجھ سے حسن بن صالح کے ساتھی سعید نے کہا میں نے حسن بن صالح سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ میں مدینے میں گیا تو میں نے حسین بن علی بن حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ ان سے بڑھ کر خوف خدا رکھنے والا نہیں، گویا ان کا شدت خوف ایسا تھا کہ جہنم کی آگ میں ڈال کر نکالا گیا ہو۔ اور یحییٰ بن سلمان بن حسین نے اپنے چچا ابراہیم بن حسین سے، جنہوں نے اپنے باپ حسین بن علی بن حسین سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن حشام مخزومی
مدینے کا حاکم تھا اور وہ جمعے کے دن ہمیں ممبر کے پاس جمع کرتا، پھر حضرت علی علیہ السلام کو برا بھلا کہتا اور انہیں گالیاں بکتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حاضر ہوا تو وہ جگہ لوگوں سے پر تھی، پس میں ممبر سے چمٹا رہا اور مجھے نیند آ گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک قبر کھلی اور اس سے ایک شخص نکلا جس پر سفید کپڑے ہوں، اور اس نے مجھے کہا کہ اے ابا عبداللہ، کیا تجھے دکھ نہیں پہنچتا اس سے جو یہ کہتا ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم اسی طرح سے، یعنی دکھ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آنکھیں کھول کر دیکھو کہ خدا اس سے کیا سلوک کرے گا۔ پس حضرت علی کا ذکر کیا ہی تھا کہ اسے ممبر سے نیچے پھینک دیا گیا اور وہ لعین مر گیا۔ ابو جعفر کی اولاد کی تعداد اور نام ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ ابو جعفر محمد باقر کے 7 بچے ہیں۔ نمبر 1 ابو عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام، اور انہی کے نام سے آپ کی کنیت ابو جعفر ہے۔ نمبر 2 عبداللہ بن محمد، ان دونوں کی والدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر ہیں۔ نمبر 3 ابراہیم۔ نمبر 4 عبید اللہ، یہ دونوں بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے اور ان کی والدہ ام حکیم بنت اسید بن مغیرہ ثقیفہ ہیں۔ نمبر 5 علی۔ نمبر 6 زینب، ان دونوں کی والدہ کنیز تھیں۔ نمبر 7 ام سلمہ، ان کی والدہ بھی کنیز تھیں۔ حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کی اولاد میں سے سوائے حضرت ابو عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام کی ذات کے کسی کی امامت کا اعتقاد نہیں رکھا گیا، اور آپ کے بھائی عبداللہ رضی اللہ فضل و صلاح میں مشہور تھے۔ اور روایت ہے کہ بنی امیہ کے ایک شخص کے پاس گئے تو جس نے چاہا کہ آپ کو قتل کر دے، تو جناب عبداللہ نے اسے کہا کہ مجھے قتل نہ کرو ورنہ میں تمہارے خلاف اللہ کا معاون و مددگار رہوں گا، اور اگر مجھے چھوڑ دو تو میں اللہ کے یہاں تیرا معاون ہوں گا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے یہاں تیری شفاعت کروں گا تو اللہ شفاعت کو قبول کرے گا۔ تو اموی لعین نے کہا کہ تم اس کے اہل نہیں ہو، اور آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام محمد باقر کے نائب کا تذکرہ، ان کی تاریخ ولادت، امامت کے دلائل، مدت عمر، مدت خلافت، وفات، قبر، اولاد کی تعداد اور ان کے مختصر حالات زندگی۔ حضرت صادق جعفر بن محمد بن علی بن الحسین علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سے اپنے پدر بزرگوار محمد بن علی علیہ السلام کے خلیفہ و جانشین، ان کے وصی اور ان کے بعد امامت میں ان کے قائم مقام اور فضیلت میں ان سب سے نمایاں، نامور اور قدر و منزلت میں بالاتر، اور سنی و شیعہ کے ہاں ان سے بلند مرتبہ تھے، اور لوگوں نے آپ سے اتنے علوم نقل کیے جن کو لے کر قافلے چلے، اور آپ کا ذکر شہروں میں پھیلا، اور علماء نے آپ کے خاندان میں سے کسی سے اتنے علوم نقل نہیں کیے کہ جتنے آپ سے کیے ہیں، اور اہل آثار و ناقلین اخبار میں سے انہیں کوئی نہیں ملا، اور نہ کسی نے ان سے نقل کیا ہے۔ جس طرح ابو عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے نقل کیا ہے۔ محدثین نے آپ سے روایت کرنے والوں کے نام جو باوجود اختلاف رائے اور اعتقاد کے قابل وثوق ہیں 4000 شمار کیے ہیں۔ آپ کی امامت کی اتنی واضح دلیلیں جو قلوب پر اثر انداز اور مخالفین کے اعتراضات اور شبہات کا منہ توڑ جواب ہیں۔ آپ کی ولادت مدینے میں سن 83 ہجری میں ہوئی اور وفات ماہ شوال سن 148 ہجری میں واقع ہوئی۔ آپ کی عمر 65 برس تھی۔ آپ جنت البقیع میں اپنے والد، دادا اور چچا امام حسن کے پاس ہی دفن ہوئے۔ آپ کی والدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، اور آپ کی امامت کا زمانہ 34 سال ہے، اور آپ کے والد ابو جعفر امام محمد باقر نے واضح اور صاف طور پر آپ کے بارے میں وصیت فرماتے ہوئے نص قائم فرمائی۔ محمد بن ابو عمیر نے ہشام بن سالم سے، جس نے ابو عبداللہ امام جعفر بن محمد علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا کہ جب میرے والد کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا کہ اے جعفر، میں تمہیں اپنے اصحاب کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، خدا کی قسم میں ضرور انہیں بلاؤں گا، اور ان میں سے کسی ایک شخص بھی اگر شہر میں ہوا تو وہ کسی سوال نہیں کرتا پھرے گا۔ ابان بن عثمان نے ابو صبا کنانی سے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ ابو جعفر علیہ السلام نے اپنے بیٹے عبداللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اسے دیکھتے ہو، یہ ان افراد میں سے ایک ہے جن کے متعلق خدا فرماتا ہے، اور ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں زمین میں کمزور سمجھا گیا، اور انہیں امام بنائیں اور انہیں وارث قرار دیں۔ ہشام بن سالم نے جابر بن یزید جعفری سے روایت کی کہ ابو جعفر سے ان کے
بعد ان کے قائم مقام کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے ابو عبداللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ہے خدا کی قسم قائم آل محمد، یعنی اس زمانے میں امور امامت کے ساتھ قیام کرنے والا مترجم۔ علی بن حکم نے ابو جعفر کے صحابی طاہر سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس تھا کہ جعفر آگے بڑھے تو ابو جعفر نے فرمایا یہ ہے خیر البریہ، یعنی بہترین خلائق۔ یونس بن عبد الرحمن نے آل سام کے غلام عبد الاعلیٰ سے جس نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ بے شک میرے والد نے جو کچھ آپ کے ہاں تھا میرے سپرد کیا، اور جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا کہ میرے پاس کچھ گواہ و شاہد لے کر آؤ، تو میں نے قریش میں سے 4 آدمیوں کو بلایا کہ جن میں عبداللہ بن عمر کا غلام نافع بھی تھا، تو آپ نے فرمایا کہ لکھو، یہ وہ ہے جس کی یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اے بیٹا بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، پس تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر۔ اور وصیت کی ہے محمد بن علی نے جعفر بن محمد کو، اور اسے حکم دیا ہے کہ انہیں اسی چادر میں کفن پہنائیں گے جس میں وہ جمعے کے دن نماز پڑھتے تھے، اور انہی کا امامہ پہنائیں، قبر کو مربع بنائیں اور 4 انگلیوں کے برابر بلند رکھیں، اور دفن کرتے وقت بندے کفن کھول دیں۔ پھر آپ نے گواہوں سے کہا کہ چلے جائیں، خدا آپ پر رحم کرے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بابا جان، یہ امور ایسے نہیں تھے کہ جن پر گواہ بلائے جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا مجھے پسند نہیں کہ تمہیں مغلوب کیا جائے اور کہا جائے کہ اس کو وصی نہیں بنایا گیا، لہٰذا میں نے چاہا کہ تمہارے پاس حجت و دلیل ہو، اور اس جیسی بہت سی احادیث موجود ہیں، نیز وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جس کا ذکر خبر لوح میں کر چکے ہیں، جس میں آپ کی امامت پر اللہ کی طرف سے نص موجود ہے۔ اس کے ساتھ عقلی دلائل پیش کرائے ہیں کہ امام کے لیے لازم ہے کہ وہ سب سے بہتر اور افضل ہو، اور آپ میں یہ بات موجود ہے کیونکہ فضیلت علم و زہد و عمل میں آپ اپنے تمام بھائیوں، خاندان اور اپنے اہل زمانہ سے بلند و نمایاں تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ جو انبیاء کی مانند معصوم نہ ہو اور علم میں کمال پر نہ ہو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اب اگر دیکھا جائے تو آپ کے علاوہ جس کے لیے آپ کے زمانے میں دعوی امامت کیا گیا ہے وہ آپ کے مقابلے میں عصمت سے خالی اور علم میں کمال پر نہ تھے، لہٰذا اس سے بھی آپ کے امامت ثابت ہوتی ہے، اور ہمارے گزشتہ بیان کے مطابق ہر زمانے میں امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ نیز لوگوں نے آپ کے ہاتھوں رونما ہونے والی وہ خدائی علامتیں اور نشانیاں روایت و نقل کی ہیں جو آپ کی امامت اور آپ ہی کا حقدار ہونے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی امامت کے دعوے دار کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 1، ان روایات میں سے ایک وہ روایت ہے جسے مورخین نے منصور کے ساتھ آپ کے واقعے کی خبر بیان کرتے ہوئے نقل کی ہے کہ جب منصور نے ربی کو حضرت ابو عبداللہ امام جعفر کو حاضر کرنے کا حکم دیا تو اس نے ایسا ہی کیا۔ جب منصور لعین نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگا اگر میں تمہیں قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کر دے کہ میری سلطنت و حکومت کا انکار کرتے ہو اور میرے خلاف فساد برپا کر رہے ہو۔ تو آپ نے جواب دیا خدا کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ ہے، اگر تجھے کوئی ایسی خبر ملی ہے تو کسی جھوٹے شخص نے دی ہے، اور اگر میں نے ایسا کیا ہے تو کیا ہوا؟ یوسف پر ظلم ہوا تو اس نے معاف کر دیا، اور ایوب مصائب میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے صبر کیا، اور سلمان کو سلطنت و ملک دیا گیا تو انہوں نے شکر ادا کیا۔ بس وہ تمام اللہ کے انبیاء اور انہی کی طرف تیرا نفس پلٹتا ہے۔ تو منصور نے کہا جی ہاں، اس جگہ سے آپ اوپر تشریف لائیں۔ حضرت اوپر آ گئے تو منصور نے آپ سے کہا کہ میں نے جو کچھ آپ سے کہا ہے اس کی خبر فلاں بن فلاں نے مجھے دی ہے۔ آپ نے فرمایا اب اسے بلاؤ تاکہ وہ مجھ سے اس بارے میں موافقت کرے۔ وہ شخص حاضر کیا گیا تو منصور نے اسے کہا کہ تو نے خود سنا ہے جو کچھ تو نے جعفر کے بارے میں حکایت کی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ ابو عبداللہ نے فرمایا اس سے اس بارے میں قسم طلب کرو۔ تو منصور نے کہا کیا تو قسم کھائے گا؟ اس نے کہا ہاں، اور قسم کھانا شروع کی تو ابو عبداللہ نے فرمایا مجھے اختیار دو کہ میں اسے قسم کھلاؤں۔ تو اس نے آپ سے کہا کرے۔ تو عبداللہ نے اس چغل خور سے فرمایا کہ کہو کہ جعفر نے اس طرح کہا اور ایسے ایسے کہا ہے، ورنہ میں اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے چھٹکارا چاہتا اور اپنی قدرت و طاقت کا سہارا لیتا ہوں۔ تھوڑی دیر وہ یہ قسم کھانے سے رکا، بالآخر اس نے یہی قسم کھائی جس کے ساتھ ہی ایڑیاں رگڑنے لگا، یعنی زمین پر تڑپنے لگا۔ تو ابو جعفر منصور نے کہا کہ اسے پاؤں سے گھسیٹ کر باہر لے جاؤ
خدا اس پر لعنت کرے۔ ربی کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت جعفر بن محمد کو دیکھا جب آپ منصور کے پاس تشریف لائے تو آپ کے ہونٹ جنبش کر رہے تھے۔ جب آپ کے ہونٹ ہلتے تو منصور کا غصہ ختم ہو جاتا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو اپنے قریب جگہ دی اور خوش ہوا۔ تو جب ابو جعفر منصور کے ہاں سے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق باہر تشریف لائے تو میں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ شخص تو آپ پر بہت زیادہ ناراض تھا، لیکن آپ جب اس کے پاس تشریف لائے تو آپ کے ہونٹ متحرک تھے، آپ کے ہونٹوں کو حرکت دینے سے اس کا غصہ کافور ہو جاتا تھا۔ وہ کیا چیز تھی جس سے آپ اپنے ہونٹوں کو جنبش دے رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے جد امجد حسین بن علی علیہ السلام کی دعا سے ہونٹوں کو متحرک کیے ہوئے تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، وہ کون سی دعا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے میری سخی و شدت کے وقت میرے ساز و سامان، اے مصیبت کے وقت میرے فریاد رس، میری حفاظت اس آنکھ کے ساتھ فرما جو سوتی نہیں، اور اپنی اس قوت و عزت کے ساتھ میری نگہبانی فرما جس تک رسائی نہیں۔ ربی کہتا ہے کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی اور پھر جب بھی کوئی مصیبت آئی میں نے یہی دعا مانگی جس سے وہ دور ہو گئی۔ ربی کہتا ہے کہ میں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ نے چغل خور کو خدا کی قسم کھانے سے منع کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ خدا اس شخص کو دیکھے جو اس کی وحدانیت اور بزرگی کو بیان کرے، پس وہ حلم و بردباری سے کام لیتے ہوئے اس کی سزا میں تاخیر ڈال دے، لہٰذا میں نے وہ قسم کھلائی جو تو نے سنی، تو خدا نے اسے زیادہ سختی سے جکڑ لیا۔ روایت ہے کہ داؤد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے حضرت امام جعفر بن محمد کے غلام معلّہ بن خنیس کو قتل کر کے اس کا مال لے لیا، تو حضرت جعفر اس کے پاس گئے اور آپ ابا کو کھینچ رہے تھے تو آپ نے فرمایا تو نے میرا غلام قتل کر دیا اور میرا مال لے لیا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ مرد کا بیٹا مر جائے تو وہ سو جاتا ہے لیکن وہ جنگ کی صورت میں نہیں سوتا؟ یاد رکھو کہ خدا کی قسم میں خدا سے تیرے حق میں بددعا کروں گا۔ تو داؤد نے کہا کہ کیا ہمیں آپ دعا سے ڈراتے ہیں جیسے آپ کی بات کا مذاق اڑا رہا ہو؟ بس آپ اپنے گھر واپس آ گئے اور آپ نے ساری رات قیام و قعود میں گزاری، یہاں تک کہ جب سحری کا وقت ہوا تو آپ کو یہ کہتے سنا گیا کہ اے قوی قوت والے، اے سخت عتاب والے، اے صاحب عزت کہ جس کے مقابلے میں تیری ساری مخلوق ذلیل ہے، اس سرکش سے مجھے بچا اور اس سے میرا انتقام لے۔ پس 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوئیں اور کہا گیا کہ داؤد بن علی ابھی بھی مر گیا ہے۔ ابو بصیر کی روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مدینے گیا اور میرے ساتھ میری ایک کنیز تھی جس سے میں نے جمع کیا، اور پھر میں حمام کی طرف نکلا تو میری ملاقات اپنے شیعہ ساتھیوں سے ہوئی جو جعفر بن محمد علیہ السلام کی خدمت میں جا رہے تھے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے پہلے ملاقات کر لیں اور میں نہ کر سکوں، لہٰذا میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ تو جب میں گھر میں داخل ہو کر حضرت ابو عبداللہ امام جعفر کے سامنے آیا تو آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا اے ابو بصیر، کیا تجھے معلوم نہیں کہ انبیاء اور اولاد انبیاء کے گھر میں مجنب داخل نہیں ہو سکتا؟ تو مجھے شرم و حیا آئی اور عرض کیا اے فرزند رسول، میں نے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کی تو مجھے خوف لاحق ہو گیا کہ اگر میں ان کے ساتھ نہ آیا تو میری آپ کے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے گی، آئندہ ہرگز ایسا نہیں کروں گا، اور میں باہر نکل گیا۔ اور بہت سی روایات آپ سے منقول ہیں جن سے ہمارے ذکر کردہ معجزات اور غیب کی اخبار جیسا فائدہ حاصل ہوتا ہے جن کا شمار طول کا باعث ہوگا۔ آپ فرمایا کرتے تھے ہمارا علم غابر مضبوب نقد فی القلوب اور نقل الاسما، اور ہمارے پاس جعفر ابیض اور مصحف فاطمہ ہے، اور ہمارے پاس وہ جامع ہے کہ جس میں تمام وہ علوم ہیں کہ جن کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ آپ سے اس کلام کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا کہ غابر اس چیز کا علم ہے جو ہونے والی ہو، اور مزبور اس چیز کا علم ہے جو ہو چکی ہو، اور نقط فی القلوب دلوں پر اثر کرنا وہ الہام ہے، اور نقرئی الاسما کانوں میں آواز کا پڑنا ملائکہ کی باتیں ہیں جن کو ہم سنتے ہیں اور ان کا جسم نظر نہیں آتا، اور باقی رہا جعفر احمر تو وہ ایک ظرف ہے جس میں رسول اللہ کے ہتھیار ہیں اور وہ ہرگز نہیں نکالے جائیں گے جب تک ہم اہل بیت کا قیام نہ کرے گا۔ اور رہا جعفر ابیض تو وہ بھی ایک ظرف ہے جس میں توریت موسیٰ
توریت موسیٰ اور انجیل عیسیٰ و زبور داؤد اور باقی پہلی کتب ہے، اور باقیرہ مصحف فاطمہ تو اس میں ہونے والے حوادث اور ان لوگوں کے نام ہے جو قیامت تک بادشاہی کریں گے۔ اور رہا جامع تو وہ ایسی تحریر ہے جس کا طول 70 ہاتھ ہے، جیسے رسول اللہ نے بول کر لکھوایا اور علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اس میں خدا کی قسم تمام وہ چیزیں ہیں جن کی لوگوں کو قیامت تک حاجت اور ضرورت ہے، یہاں تک کہ اس میں خراشنے کا تاوان ایک تازیانہ اور آدھے تازیانے تک کا ذکر ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حدیث میرے باپ کی حدیث ہے، اور میرے باپ کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، اور میرے دادا کی حدیث علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے، اور علی بن ابی طالب کی حدیث رسول اللہ کی حدیث ہے، اور رسول اللہ کی حدیث خدا کا قول و ارشاد ہے۔ ابو حمزہ شمالی نے ابو عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ الواح تختیاں موسیٰ ہمارے پاس ہے اور اس عصائے موسیٰ ہمارے پاس ہے، اور ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ معاویہ بن وہب نے سعید سمان سے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ میں ابو عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام کے پاس تھا کہ اچانک مذہب زیدی کے 2 مرد آئے، تو وہ دونوں نے آپ سے کہا کیا آپ میں سے کوئی امام ہے جس کی اطاعت فرض و واجب ہو؟ راوی کہتا ہے کہ آپ نے تقیہ کرتے ہوئے فرمایا نہیں، تو وہ دونوں کہنے لگے ہمیں آپ کے متعلق قابل وثوق افراد نے خبر دی ہے، اور انہوں نے کچھ لوگوں کے نام لیے اور کہنے لگے وہ صاحب تقوی و امتیاز ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے۔ تو ابو عبداللہ غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ میں نے انہیں اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ پس جب ان دونوں نے آپ کے چہرے پر غضب کے آثار دیکھے تو باہر چلے گئے، اور آپ نے مجھ سے فرمایا کیا ان دونوں کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، یہ ہمارے اہل بازار ہیں اور یہ دونوں زیدی مذہب کے ہیں، اور ان دونوں کا گمان ہے کہ رسول اللہ کی تلوار عبداللہ بن حسن کے پاس ہے۔ عبداللہ بن حسن سے مراد عبداللہ بن حسن ہے جو فقط عبداللہ سے معروف تھے۔ منصور کے زمانے میں انہوں نے خروج کیا اور مارے گئے، تو آپ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، خدا ان دونوں پر لعنت کرے۔ خدا کی قسم عبداللہ بن حسن نے تو اپنی دونوں اور نہ ہی ایک آنکھ سے دیکھا ہے اور نہ ہی اس کے باپ نے اسے دیکھا ہے، البتہ اس کے باپ نے حضرت علی بن حسین کے پاس دیکھا ہوگا۔ پس اگر یہ سچے ہیں تو بتائیں اس تلوار کے قبضے پر کون سی علامت ہے اور اس کے مارنے کی جگہ دھار پر کیا نشانی ہے؟ بے شک میرے پاس رسول اللہ کی تلوار ہے اور میرے پاس رسول اللہ کا علم، پرچم و جھنڈا ہے۔ ذرا و لامہ ذرا کی ایک قسم ہے اور خود جو سر پہ پہنا جاتا ہے۔ تو اگر سچے ہیں تو رسول اللہ کی ذرا کی کیا علامت ہے اور میرے پاس رسول اللہ کا علم پرچم میں جو کھردرا ہے یا جس سے غلبہ حاصل ہوتا تھا، میرے پاس موسیٰ کے الواح اور ان کا عصا ہے، میرے پاس سلمان بن داؤد کی انگوٹھی اور میرے پاس وہ تشت ہے کہ جس میں موسیٰ قربانی پیش کرتے تھے، اور میرے پاس وہ اسم ہے کہ جسے جب رسول اللہ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان رکھ دیتے تھے تو مشرکین کا کوئی تیر مسلمانوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اور میرے پاس اسی قسم کی چیز ہے کہ جسے ملائکہ لے آتے تھے، اور ہم میں رسول اللہ کے سلاح و ہتھیار کی مثال بنی اسرائیل کے تابوت ایسی ہے۔ بنی اسرائیل میں جس گھر کے دروازے پر تابوت کو پاتے اس کو نبوت دی جاتی تھی، اور ہم میں سے جس کے پاس سلاح اور ہتھیار ہیں اسے امامت ملتی ہے۔ اور میرے والد نے رسول اللہ کی ذرا پہنی تھی تو وہ زمین پر خط کھینچتی تھی، اور میں نے بھی اسے پہنا، اور ہمارا قائم جب اسے پہنے گا تو اسے پوری ہوگی انشاءاللہ۔ عبدالعالی بن عین نے روایت کرتے ہوئے کہا میں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے پاس رسول اللہ کے ہتھیار و سامان جنگ ہے، اس میں کوئی مجھ سے نزاع و جھگڑا نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ ہتھیار وہ ہے جن کی وجہ سے برائیاں دور کی جا سکتی ہیں، اگر انہیں بدترین مخلوق کے پاس رکھ دیا جائے تو وہ بہترین ہو جائیں گی۔ فرمایا یہ امر خلافت اس حد تک جائے گا جس کی تھوڑی میں زخم ہے، جب اللہ کی مشیت اس میں ہوگی تو اس کا خم دور کر دے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں کیا ہوا وہ جو تھا اور خدا اپنا ہاتھ اس کی رعیت کے سروں پر رکھ دیتا ہے۔ عمر بن آبان سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ سے اس بارے میں سوال کیا کہ لوگ باتیں کرتے کہ رسول اللہ نے ام سلمہ کو ایک مہر شدہ صحیفہ دیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی جب رحلت ہوئی تو ان کے علم، پرچم اور ان کے اسلحہ، سامان جنگ اور جو کچھ وہاں موجود تھا کہ علی وارث ہوئے، پھر امام حسین اور پھر امام حسن اور پھر امام حسین وارث ہوئے۔
راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ پھر علی ابن الحسین کی طرف منتقل ہوا، پھر ان کے بیٹے کی طرف، اور پھر وہ آپ تک پہنچا۔ فرمایا کہ ہاں، اور اس بارے میں بہت سے اخبار ہیں جن سے ہم نے جو تحریر کی ہے وہ ہماری مطلوبہ غرض کو انشاءاللہ پوری کرتی ہے۔